بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زہیر ابن کین امام علیہ السلام سے ملحق ہو چکے، جس کی تفصیل ہم نے گزشتہ ویڈیو میں بیان کر دی تھی۔ چنانچہ امام علیہ السلام نے ضرورت کے مقام سے اپنے سفر کا دوبارہ آغاز کیا اور اگلی منزل کی جانب بڑھنا شروع کیا۔ عصر کا وقت تھا اور ابھی امام علیہ السلام کا قافلہ ثعلبیہ کے مقام سے تھوڑے فاصلے پر تھا کہ آپ نے کوفہ کی جانب سے ایک شخص کو آتے ہوئے دیکھا۔ جیسے امام علیہ السلام نے اسے دیکھا تو آپ نے اپنے قافلے کو رکنے کا حکم دیا۔ اب اس آنے والے شخص نے جب امام علیہ السلام کو دیکھا کہ وہ آپ کے منتظر ہیں تو اس نے راستہ تبدیل کر لیا۔ چنانچہ امام علیہ السلام نے جب اس کے عمل کو دیکھا تو آپ نے دوبارہ قافلے کو روانہ ہونے کا حکم دے دیا۔ امام علیہ السلام کے قافلے کے پیچھے قبیلہ بنی اسد سے تعلق رکھنے والے دو افراد عبداللہ بن سلیمان اسدی اور منذر ابن مشمعیل اسدی مکہ کی جانب سے آ رہے تھے، اور یہ دونوں اس نیت سے نکلے تھے کہ ہم امام حسین علیہ السلام کے قافلے کے پیچھے جائیں اور دیکھیں کہ ان کا قافلہ کس انجام تک پہنچتا ہے۔ چنانچہ جب امام علیہ السلام کا قافلہ ثعلبیہ کے قریب پہنچا تو دونوں افراد امام کے قافلے کے پیچھے آ گئے اور انہوں نے اس شخص کو دیکھا جو کہ کوفہ کی جانب سے آ رہا تھا، اور اس نے امام علیہ السلام کو دیکھ کر اپنا راستہ تبدیل کر لیا تھا۔ لہٰذا یہ دونوں اس شخص کے پاس گئے، اسے سوال کیا کہ تم کس قبیلے سے تعلق رکھتے ہو؟ اس نے بتایا میں قبیلہ بنی اسد سے تعلق رکھتا ہوں۔ تو انہوں نے بھی اپنا تعارف کروایا تو معلوم ہے کہ دونوں کا تعلق ایک ہی قبیلے سے ہے۔ تو انہوں نے اس آنے والے شخص سے کوفہ کے حالات پوچھے تو اس نے بتایا کہ میں جب کوفہ سے باہر نکلا تو میں نے دیکھا کہ مسلم اور ہانی کی لاش کو رسیوں میں باندھ کر بازاروں میں گھسیٹا جا رہا ہے۔ اس کے بعد یہ دونوں افراد وہاں سے نکلے اور امام علیہ السلام کے قافلے کے پیچھے چلتے رہے، یہاں تک کہ مغرب کے وقت امام علیہ السلام کا قافلہ ثعلبیہ کے مقام پہ پہنچا۔ یہ دونوں افراد خدمت امام میں شرف جاب ہوئے اور سلام کرنے کے بعد کہا خدا کی آپ پر رحمتیں ہوں، ہم آپ کے لیے ایک خبر لائے ہیں، اگر مناسب سمجھیں تو سب کے سامنے بتا دیں ورنہ آپ کو تنہائی میں بتا دیں۔ امام علیہ السلام نے ایک نظر اپنے اصحاب پر ڈالی اور دیکھ کر ارشاد فرمایا کہ ہم اپنے اصحاب سے کوئی چیز بھی نہیں چھپاتے۔ اس کے بعد ان دونوں افراد نے بتایا کہ وہ شخص جو کوفہ کی جانب سے آ رہا تھا کہ جس نے آپ کو دیکھ کر راستہ تبدیل کر لیا تھا، ہم نے اس سے ملاقات کی، وہ ہمارے قبیلہ بنی اسد سے ہی تعلق رکھتا ہے اور وہ نہایت ہی راست باز اور عقل مند انسان ہے۔ اس نے ہمیں بتایا کہ جب وہ شہر کوفہ سے باہر نکلا تو جناب مسلم اور ہانی کو شہید کر دیا گیا تھا اور ان کے لاشوں کو کوفہ کی کوچہ و بازار میں گھسیٹا جا رہا تھا۔ امام علیہ السلام نے جیسے سنا آپ کی زبان سے کلمات جاری ہوئے، انا للہ و انا الیہ راجعون، رحمت اللہ علیہما، خدا مسلم پر رحمت نازل کرے، وہ تو رحمت الہی بہشت بری اور رضوان کی طرف چلے گئے۔ انہوں نے اپنی ذمہ داری کو خوب نبھایا، اب ہماری ذمہ داری باقی رہ گئی ہے جسے ہم نے خوب نبھانا ہے۔ بلوا کے مدینے سے ہمیں مر گئے مسلم، ہم کوفے تک آئے تو سفر کر گئے مسلم۔ اس کے بعد ان دونوں افراد نے کہا کہ مولا ہم آپ کو خدا کی قسم دے کر کہتے ہیں کہ آپ یہیں سے اپنے قافلے کو واپس حجاز کی جانب موڑ دیں اور کوفہ کا رخ نہ کریں، اس لیے کہ ہمیں ڈر ہے کہ کوفہ کے لوگ آپ کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں گے اور وہ آپ کو شہید کر دیں گے۔ امام علیہ السلام نے جیسے ان کا جملہ سنا آپ نے اولاد عقیل کی جانب رخ کر کے ارشاد فرمایا کہ اب مسلم اس دنیا میں نہیں رہے، بتاؤ تم لوگوں کا کیا ارادہ ہے؟ تو تمام افراد نے یک زبان ہو کر کہا کہ ہم واپس نہیں جائیں گے مگر یہ کہ جب تک مسلم کا انتقام لے لیں یا خود راہ خدا میں شہید ہو جائیں۔ اس کے بعد امام علیہ السلام نے ان دونوں افراد کی جانب دیکھا اور دیکھ کر ارشاد فرمایا کہ مسلم کے بعد اس دنیا میں کوئی خیر اور بھلائی نہیں ہے۔ بعد ازاں امام علیہ السلام وہاں سے اٹھے اور خیموں کی جانب چلے، اور جیسے ہی خیموں میں پہنچے تو امام علیہ السلام نے اپنی بہن جناب زینب عالیہ السلام اللہ علیہ سے کہا کہ مسلم کی بیٹی کو میرے پاس لے کر آؤ۔ جناب مسلم کی 11 یا 13 سالہ بیٹی بھی قافلے کے ہمراہ تھی، جو کہ ہر وقت امام علیہ السلام کی بیٹیوں کے ساتھ رہا کرتی تھی۔ جیسے ہی بچی کو بلایا گیا امام علیہ السلام نے اسے اپنے پاس بلایا، اپنی آغوش میں بٹھایا اور اسے معمول سے زیادہ پیار کیا۔ جیسے ہی بچی نے آپ کا یہ عمل دیکھا، دیکھ کر کہا آپ میرے ساتھ ایسے ہمدردی کر رہے ہیں جیسے یتیموں کے ساتھ کی جاتی ہے، کیا میرے بابا سلامت ہیں یا میرے بابا شہید ہو گئے؟ امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے میری بیٹی گھبرانے کی ضرورت نہیں، اگر تمہارے بابا مسلم نہیں رہے تو میں تمہارا باپ ہوں، میری بہن تمہاری ماں ہے، میری بیٹیاں تمہاری بہنیں ہیں اور میرے بیٹے تمہارے بھائی ہیں۔ جیسے ہی بچی نے امام کا جملہ سنا اس نے بلند آواز سے گریہ کرنا شروع کیا۔ یہ منظر دیکھ کر جناب مسلم کے گھر والوں نے رونا شروع کیا، اور جب بچے گھر میں روئیں تو بڑوں سے صبر کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ یہ منظر دیکھ کر تمام خیموں میں کوہرام برپا ہو گیا اور تمام لوگوں نے جناب مسلم کا ماتم کرنا شروع کر دیا۔ اب کیا کہوں تقدیر میری سو گئی اماں، پردیس میں بن باپ کی میں ہو گئی اماں۔ ثعلبیہ کے مقام پر امام علیہ السلام کی ملاقات مختلف لوگوں سے ہوئی۔ ایک شخص امام علیہ السلام کے پاس آیا اور سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 71 یوم ندعو کل اناس بامامہم کی تفسیر پوچھی تو آپ نے ارشاد فرمایا
ایک امام وہ ہوتا ہے جو لوگوں کو سیدھی راہ کی ہدایت کرتا ہے اور لوگ بھی اس کا کہنا مان کر عمل کرتے ہیں، اور ایک امام وہ ہوتا ہے جو لوگوں کو گمراہی کی جانب دعوت دیتا ہے اور لوگ بھی اس کا کہنا مان کر اس کی پیروی کرتے ہیں۔ بس پہلا گروہ جنت میں جبکہ دوسرا گروہ جہنم میں ہوگا۔ ثعلبیہ کے مقام پر امام علیہ السلام نے رات گزاری اور جیسے صبح نمودار ہوئی تو کوفہ سے ایک شخص جس کا نام ابو ہریرہ ازدی تھا آپ کی خدمت میں آیا اور سوال کیا، فرزند رسول، کون سی چیز آپ کو حرم خدا اور حرم رسول خدا سے یہاں پر لے کر آئی؟ تو امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ بنو امیہ نے مجھ سے میرا مال چھین لیا اور میری حرمت کو اپنے دل سے نکال دیا۔ اب یہ لوگ میرے خون کے پیاسے ہیں کہ جس کی وجہ سے میں نے حرم الہی کو الوداع کہہ دیا۔ خدا کی قسم یہ ظالم گروہ مجھے شہید کر کے ہی رہے گا کہ جس کے نتیجے میں خدا انہیں ذلت و خواری کا لباس پہنائے گا اور ان کے لیے ایک شمشیر براں فراہم کرے گا اور ان پر ایک ایسے شخص کو مسلط کرے گا جو ان کو قوم سبا سے بھی ذلیل و بدتر کر دے گا کہ جس طرح قوم سبا پر ایک عورت نے حکومت کی تھی کہ جس نے ان کے اموال اور خون کے سلسلے میں ذرا برابر بھی رحم سے کام نہیں لیا تھا۔ اسی طرح ثعلبیہ کے مقام پر ایک شخص آپ کے پاس آیا اور کافی باتیں کی، جس کے بعد امام علیہ السلام نے اسے ارشاد فرمایا کہ تم یہ بات ذہن نشین کر لو کہ اگر ہماری ملاقات مدینہ میں ہوتی تو میں تمہیں اپنے گھر میں جبرائیل کے نشانات اور اس کے نازل ہونے کی جگہ دکھاتا۔ اے کوفی، علم ہمارے گھر سے پھیلتا ہے تو کیا یہ ممکن ہے کہ جس کے گھرانے سے ہر ایک شخص کو علم ملتا ہو وہ اپنے انجام سے بے خبر ہو؟ ایسا ہرگز ممکن نہیں ہے۔ ثعلبیہ کے مقام پر یہ خاندان رہتا تھا جو کہ حیوانات وغیرہ کا کاروبار کیا کرتا تھا، اور اس خاندان کے اندر 3 افراد تھے اور تینوں کے تینوں نصرانی تھے۔ ایک ماں تھی، ایک اس کا بیٹا تھا اور ایک اس کی بہو تھی، اور اس کی بیٹے کی ابھی نئی شادی ہوئی تھی جس کا نام وہب کلبی تھا، اور اس کی زوجہ کا نام ہانیہ تھا، اور وہب کی ماں کا نام قمر تھا۔ ثعلبیہ میں شب گزارنے کے بعد جب امام علیہ السلام وہاں سے چلنے لگے اور آپ نے اپنے کارواں کو آمادہ کیا، آپ نے دیکھا کہ صحرا میں ایک تنہا خیمہ لگا ہوا ہے، لہٰذا امام علیہ السلام بذات خود اس خیمے کے پاس گئے تو دیکھا ایک بوڑھی عورت وہاں پہ بیٹھی ہوئی ہے۔ البتہ اس کا بیٹا اور اس کی بہو وہاں موجود نہیں تھے، بلکہ وہ جانور کو لے کر جنگل کی طرف گئے ہوئے تھے۔ امام علیہ السلام نے اس سے سوال کیا کہ اے خاتون، بتاؤ اس بیابان اور اس صحرا میں تمہاری زندگی کیسے بسر ہو رہی ہے؟ اس نے کہا کہ باقی تو بہت اچھی گزر رہی ہے، بس ہم پانی کی وجہ سے پریشان ہیں۔ امام علیہ السلام اس کے خیمے کے پیچھے گئے اور آپ نے اپنے نیزے کی مدد سے ایک پتھر ہٹایا کہ جس کے نیچے سے پانی کا تازہ چشمہ نمودار ہوا۔ یہ منظر دیکھ کر وہ عورت بہت خوش ہوئی اور اس نے امام علیہ السلام کا شکریہ ادا کیا۔ اس کے بعد امام علیہ السلام نے اسے اپنے سفر کے متعلق بتایا اور کہا کہ ہمیں مدد و نصرت کی ضرورت ہے، لہذا جب تمہارا بیٹا واپس آ جائے تو اسے میرا پیغام دے دینا اور اسے کہنا کہ آ کر ہمارے ساتھ ملحق ہو جائے اور ہماری مدد کرے اور ہمارے ساتھ حق کا دفاع کرے اور ظلم کے خلاف آواز بلند کرے۔ اس کے بعد امام علیہ السلام نے سفر کا آغاز کیا اور آپ اگلی منزل کی جانب بڑھنے لگے۔ اس عورت کے دل میں بہت زیادہ خواہش تھی کہ میں سب کچھ چھوڑ کر یہیں سے امام علیہ السلام کے ہمراہ ہو جاؤں۔ ابھی تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ اس کا بیٹا اور بہو آئے۔ جب انہوں نے خیمے کے قریب ایک تازہ چشمہ ابلتا ہوا دیکھا تو اپنی ماں سے اس کے متعلق پوچھا۔ اس نے سارا واقعہ ان دونوں کو بیان کر دیا اور ساتھ میں امام علیہ السلام کا پیغام پہنچایا۔ جیسے اس نے امام علیہ السلام کے پیغام کو سنا تو یہ تینوں کے تینوں افراد امام علیہ السلام کے مقصد کے گرویدہ ہو گئے، لہذا رخت سفر باندھا اور امام علیہ السلام کے کارواں کے ساتھ ملحق ہو گئے، اور یہ وہ تینوں افراد تھے جو آخر وقت تک امام علیہ السلام کے ہمراہ رہے اور راہی شہادت ہو گئے۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔